جن لوگوں کو اپنی ماؤں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تمہارے کھانے دیں خود ہی گرے گا، خود ہی تھپڑ پڑیں گے، خود ہی ذلیل ہو گئے، خود ہی انسان بن جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں اپنی ماؤں اور باپوں کی قدر ہی تب ہوئی ہے جب ہم نے مارے کھائی، تو خود اولاد ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ایگو اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو سکسیس کے بعد آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی دو اس میں کانٹیکس، ایک وہ ہے جو تکبر ہے، ایک وہ ہے جو کانفیڈنس۔ تو اگر اس کا my 25-year-old son is very egoist، ٹھیک ہے؟ ہونا بھی چاہیے، 25 سال کے لڑکے سے اور آپ ایکسپیکٹ کیا کریں؟ and never listens to me، very natural۔ how can I change his attitude؟ first of all، جن لوگوں کو اپنی ماؤں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تمہارے کھانے دیں خود ہی گرے گا، خود ہی تھپڑ پڑیں گے، خود ہی ذلیل ہو گئے، خود ہی انسان بن جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں اپنی ماؤں اور باپوں کی قدر ہی تب ہوئی ہے جب ہم نے مارے کھائی، تو خود اولاد ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ایگو اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو سکسیس کے بعد آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی دو اس میں کانٹیکس، ایک وہ ہے جو تکبر ہے، ایک وہ ہے جو کانفیڈنس۔ تو اگر اس کا کانفیڈنس ہے تو کانفیڈنس اگر آپ کو بادر کر رہا ہے تو پھر یہ آپ کی ویکنیس ہے۔ اگر وہ بغیر سکسیس، بغیر کامیابی، بغیر اسٹیشنز اور بغیر کچھ اکمپلشمنٹ کے اکڑا ہوا ہے تو یہ تو پیور ایروگنس ہے، پیور تکبر ہے، یہ اعتماد نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں آپ نے کتنے ہاتھ ڈالے۔ اب اس کو بگاڑنے میں آپ نے 13-12 سال لگائے تو اس کو آپ 13 سے 12 منٹ اور گھنٹے کے اندر ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ بچہ آپ نے خراب کیا یا بچہ خراب ہوا آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی یا آپ کے اسکول کالج ایجوکیشن کے اندر 12-10 سالوں میں، تو ٹھیک بھی ٹائم کے ساتھ۔ تو ناؤ واٹ وی ڈو، ہم اسے آہستہ آہستہ، میں اس کو کیا کہتا ہوں، he should always swim with the nation like a shark، not like a shark like a whale۔ ہمیں قوموں کے ساتھ سوئم کرنا چاہیے، جیسے جیسے وہ بگڑے گا نا، خراب ہوتا ہے، فوراً ہم پہنچ جائیں وہاں پہ ہیلپ کریں۔ اب اس ٹائم پر کیونکہ جوبن کے اوپر، عروج کے اوپر اس کی ایکسپلوریشنز چل رہی ہیں، وہ آپ کو کھاتا بھی نہیں لیتا۔ تو اس ٹائم پر جب آپ فیویکول بن جائیں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ اور چپک کے ہر وقت اس کو نیگنگ کر رہے ہوں گے، تو اسے تب چڑھے گی، وہ جو 5-10% بھی اس نے آپ سے لینا ہوگا نا، وہ بھی نہیں لے گا آپ سے، کیونکہ اب وہ ٹائم ہی نہیں ہے، اب وہ مزاج نہیں ہے، اب تو جوانی اس کی عروج کے اوپر ہے، پیک پہ پہنچا ہوا ہوگا، کسی کو کھاتے میں نہیں لیتا ہوگا۔ ابھی کیسے انہوں نے 25 سال کا لڑکا کسی کو کھاتے میں نہیں لیتا جی، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ مینٹلی جتنے ڈیسنٹ لگ رہے ہوں، جتنے خوبصورت لگ رہے ہوں، جتنے اچھے لگ رہے ہوں، یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ خود باپ ہوتے ہیں۔ تو 25 سال کی ایج میں بچے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے نا، آپ کو باقاعدہ کورسز کرنے چاہیے، کسی اچھے رہنما سے سیکھنا چاہیے، طریقے کے ساتھ ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ وہ جو تھوڑا بہت بھی آپ کے ساتھ ہے نا، وہ بھی اکھڑ جائے۔ دوسرا، اللہ سے دعا کریں، ویٹ کریں۔ اب اگر اس کو پوری کائنات کی کاسمولوجیکل پیٹرن سمجھ میں نہیں آ رہے نا، اور وہ ہٹ کے اس سے علیحدہ ہو گیا، تو پھر اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کو سکھانے کے لیے، اور اللہ کی لاٹھی پہلی باری میں برباد نہیں کرتی، آباد کرنے کے لیے آئے گی۔ اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے چھوڑ دیتا ہے، آئے گی اس کے اوپر۔ سو let us leave some things to the nature، to اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ to the universe۔ وہ خود اس کو، کائنات خود سکھائے گی اس کو، آپ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ لوگوں نے بیج ڈالے میں اس کی آپ توبہ کر لیں، اور جب اس کو خود آپ نے اگر کچھ چیزیں واقعی آپ کے سکھانی کی، تو بھائی طریقے کے ساتھ چھڑیے گا۔ 25 سال جوانی کی عمر ہے اور پاگل ہوتا ہے آدمی اس عمر کے اندر، کوئی سینس نہیں ہوتی، سینس بھی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے ایک جنریشن گیپ ہو اور آپ اس کی بات نہ سمجھ رہے ہو، تو کوشش کرے گا ایوالو ہونے کی۔ آپ کے اور ان کے جنریشن میں بڑا فرق ہے، ان کی باتیں اور آپ کی باتوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو جینوئن بات کرو جو آپ کو ایگوئسٹک لگ رہی ہو سکتا ہے اس کا آئیڈیا کے اندر جانو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو جنریشن گیپ کے ایشو کو بھی دیکھیں۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود انفیریورٹی اینڈ سپیریورٹی کمپلیکسز۔ انفیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے، اور سپیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے جو آپ نہیں ہوتے آپ وہ مان کے بیٹھے ہوتے۔ کیسے چینج کریں یہ؟ اب یہ کیا یہ سوال شریعت کا ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، دو لوگوں کو علم کبھی بھی نہیں آتا، ایک مستحی والمستكبر، ایک وہ جس کو آتا ہے اور وہ کلیم نہ کرے، اور وہ جس کو نہیں آتا وہ کلیم کرتے۔ تو انفیریورٹی کمپلیکس والے کو کلیم کرنا سکھائیں، کلیم کرے وہ کہ بھائی تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ بینچ چھوڑ کے بیٹھا بھائی یہاں پر، وہ غلط آ کے بیٹھ گیا، اس نے تیرا آ کے، لوگ جب اپنے اندر کے پوٹینشیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو لوگوں نے تو آ کے بیٹھنا آ کے سیٹوں کے اوپر، کیونکہ دنیا جو اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ۔ آپ لوگ مسلمانوں کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سادھو پنے سے باہر نکلیں۔ آسمانوں سے معجزے تب آئیں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے۔ آپ لوگ بغیر کچھ ہلے ہلائے جو ہے معجزے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، میریکلز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ امت کے اندر یہ بڑی بیماری آ چکی ہے کہ جی کورونا کے تھرو برباد ہو جائے پوری دنیا، نعوذ باللہ۔ اور بھائی جان محنت کریں، یو ہیو ٹو، اور یہ بغیر یہ گرائنڈ سے گزرے بغیر آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ یہ امت کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہیں گے جی میں گرائنڈ سے نہیں گزروں گا، میں تکلیف سے نہیں گزروں گا، میں کٹوں گا، مروں گا، جلوں گا نہیں، آپ کو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں مل جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ کا کلیم بنتا ہے، آپ جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے وربلی، مورلی، اسپرچولی، فزیولوجیکلی، آپ کا کمپلیکس دور ہی نہیں ہوتا، آپ اندر جل جل سڑ سڑ کے مر جائیں گے۔
آپ کو لگتا ہے آپ محفل کی جان ہے مگر آپ خاموش بیٹھے ہیں, دوسرے بازی مار کے تو بولنا شروع کریں نا. آپ کو لگتا ہے محفل کو ہنسا سکتے ہیں اور دوسرے ہنسا رہے ہیں مسخروں کی طرح, آپ خاموش بیٹھے ہیں تو بولنا شروع کریں نا اس کو. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ انگلش بول سکتے ہیں مگر دوسرے بول رہے ہیں, آپ اندر ڈر بولیں گے, ذلیل ہوں گے, تو اسی طرح تو کانفیڈنس بڑھنا ہے. آپ نے اپنی بینچ کلیم کریں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو پراپر کر کے پھر مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں. مگر آپ اس ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, میں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, بھاڑ میں ڈالیں ایسے لوگوں کو. دنیا کے اندر اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری کے اندر لوگوں کو قبول کریں. جب وہ بالکل ٹپ ٹاپ ہو کے وہ فل ششکوں کے اندر سامنے آ جائے پھر قبول کر لیں, یہ تو مٹیریلسٹک لوگ. سپیریورٹی کمپلیکس کا ہم کیا کریں, سپیریورٹی کمپلیکس میں بتائیں زیادہ بینچ کلیم نہ کر ورنہ تجھے بہت فیک کرنا پڑے گا. سپیریورٹی کمپلیکس والے کو میری سب سے بڑی ٹپ یہ کہ 50 طریقوں سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ٹپ یہ ہے, جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اگر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں اور زیادہ کلیم کر دوں نا جو مجھے نہیں آتا, تو پھر میرے اوپر جیسے فار ایگزامپل میں بھی بیٹھ کے کہہ دوں جی میں 4 PhD کے لیول کا اسکالر ہوں. اچھا آنا میں نے کچھ نہیں آتا, مجھے آتا ہوتا کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ 4 PhD سے جڑے ہوئے اگر کوئریز آئیں گی کیسے جواب دوں گا میں, کیسے پھنسوں گا, پھر جھوٹ کا سہارا, پھر فیک ٹرانزیشنز, پھر فیک فیبریکیشنز. تو سپیریورٹی کمپلیکس والے کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنی نہ ہانک, اپنے آپ کو اتنا کلیم نہ کر, کسی دن بڑا پٹھا آ گیا نا تو بات نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جو وہ ہے, اور اوقات کے رہتے ہوئے اپنی اوقات کم دکھائیں, لو پروفائلنگ رکھنی چاہیے, اور جب محل ہو تو پھر جا کے اپنا آپ نکالیں, ہاں بھائی آئے بات کر سکتے. مجھے اس ٹائم پر نہیں پتا کہ میڈیکل سرجری کے اندر کیا ہوتا تھا, میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہانک رہے ہیں, میں اپنی سپیریورٹی کمپلیکس, ہاں جی مجھے بھی پتا گردہ نکال کے یہاں سے یہاں فٹ کرتے ہیں. ایسے ہوتی ہے کیا باتیں, خاموش ہو کے بیٹھے رہے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے, ڈومین نہیں, چپ رہے, ورنہ وہ جس دن بےزتی کریں گے نا تو اس دن پنپ بھی نہیں سکیں گے آپ آگے سے. تو سپیریورٹی کمپلیکس اپنے اس وجہ سے مر جائے گا, ٹیم بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. کیوں, وہ ہر کسی کو لو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور انفیریورٹی کمپلیکس اس طرح مر جائے گی, کیوں, وہ کبھی بھی لیڈر کا ہاتھ نہیں بن سکتا. کیوں, اس میں پوٹینشیل تھا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. کانسیکوینسز سے تھوڑا ڈرنا شروع کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ دونوں کمپلیکسز کتنے خطرناک ہیں. ہاؤ ٹو اینالائز یور سیلف دیٹ از یور سیلف ایز اے لیڈر اور ناٹ. آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں, یعنی حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں, حالات آپ کو مجبور کر. دوسری بات ہے اپنے آپ کو کہیں پہنچانا بھی تو لیڈرشپ ہے نا. لیڈرشپ سے مراد ابھی بھی اس کوشچن میں وہی پرابلم آ رہا ہے کہ لیڈرشپ سے مراد ہے میں نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے. بھائی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچانا بھی لیڈرشپ. جس طرح اپنے آپ کو ایک ڈگری کرانا, اسکول میں بٹھانا, کالج میں بٹھانا, ماں باپ کی سننا, گھر میں ایک فرد بننا, گھر کے کام کرنا, یہ سب لیڈرشپ کے کام. To lead yourself and your heart to a station and then leading the heart of many others to a station is leadership. تو یہ آپ کو کہنا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں لیڈر ہوں, بھائی میں نے کہا ہے نا کلکم رائن وکلکم مسئولون رعیتہ. ہر آدمی لیڈر ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کی ایکسپینشن کتنے لوگوں اور آگے تک جائے گا, کتنی ٹینشن پھٹیکے پالے گا, یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا. مگر ہر آدمی لیڈر ہوتا ہے. یہ کہنا ہے کہ جی میں کیسے پہچانوں, میں کیسے لیڈر, ہر آدمی لیڈر ہے. ہر آدمی کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی, ہر آدمی کو اپنے آپ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے بھاجن اپنے اندر ڈائیو لینی پڑے گی, اور اپنے اندر ڈائیو لینے کے لیے نا اندر کے کیڑے مکوڑوں کو منہ دینا پڑے گا, بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا. تو اپنے آپ کو جب آپ کو منہ دیں گے نا تو آپ کو لوگوں کو منہ دینا بھی آ جائے گا کہ کیسے ان کو ہینڈل کرنا. تو یہ آپ کو نہیں کہنا پڑتا کہ جی میرے اندر کوئی خاص کیریکٹرسٹکس ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوں. لیڈرشپ از ناٹ این آپشن, لیڈرشپ از اے لائف اسٹائل, اٹس ناٹ این آپشن, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اٹ از اے